سورہ انبیاء کا تیسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ آیت نمبر 30 تا 32 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کل کائنات وہ عاجز اور مطیع ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اطاعت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں اور اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کی کوشش کرے گا یا ٹھہرانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے سزا جہنم کی ہے۔ یہ جو رکوع شروع ہوا ہے اس کی ابتدا اور اس کے بعد آنے والے دوسرے رکوع کی جو 5واں رکوع ہے، ان دونوں کی ابتدا توحید کے دلائل سے ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سوچنے کے لیے چند ایک موٹے موٹے دلائل سامنے بیان فرمائے ہیں کہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہر بندہ سمجھتا ہے، جب ان میں غور و فکر کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ کوئی ذات ہے جس نے جہان بنایا ہے، اب اطاعت اسی کی ہونی چاہیے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر لوگ نہیں دیکھتے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، نہ دیکھنے سے مراد نہیں جانتے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں بند تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے کھول دیا ان دونوں کو، رتقا ففتقناہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ یہ جو رتقا ففتقناہما ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ بند تھے پھر دونوں کھول دیے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس بندے کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بھیج دیا کہ جائیں ان سے پوچھیں اور جو جواب وہ دیں پھر وہ آپ مجھے ہی بتا دیں۔ تو وہ گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رئیس المفسرین ہیں، اللہم فقہہ فی الدین معلمہ الکتاب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو قرآن کریم کی سمجھ دے، دین کی سمجھ دے۔ تو ان کے پاس جب گئے، ان سے پوچھا کہ یہ کانتا رتقا ففتقناہما، بند تھے ہم نے کھول دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ پہلے زمین نباتات نہیں اگاتی تھی، بند تھی، آسمان بارش نہیں برساتا تھا، بند تھا، پھر اللہ نے دونوں کو حکم دیا کہ آسمان بارش برسائے اور زمین فصل اگانا شروع کرے تاکہ لوگوں کے لیے زندگی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب پتہ چلا تو انہوں نے نہایت خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ واقعی مفسر قرآن نہیں کر سکتا ہے کہ پہلے بند تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول دیا۔ ہمارے زمانے میں جو ابھی سلسلہ ہے فلکیات کے جو ماہرین ہیں وہ تو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ کہیں سے الگ ہو کر آیا ہے، مستقل بھی ذات نہیں ہے، پہلے کہیں ملا ہوا تھا پھر اس کو کھولا گیا ہے اور الگ کر کے پھینکا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اور بیان کیا ہے
اس زمانے میں تو اس چیز کا تصور بھی نہیں تھا، اور کیا فلکیات اور کیا سائنس اور کیا ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے انسان کے لیے زندگی اور معاش کا انتظام کیا، اور بنایا ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو۔ ہر جاندار چیز، اس وقت تو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جاندار چیز میں پانی کا عنصر لازمی شامل ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جس زمانے میں قرآن نے یہ کہا ہے، اس زمانے میں کیا تحقیق تھی، اور اس نبی کی زبان سے کہلوایا گیا کہ جس نے کبھی کسی کے پاس کچھ پڑھا ہی نہیں، ان کی تعلیم کا ذریعہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو وحی دیتے، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دہرا لیتے۔ یہ تعلیم تھی، کسی کے پاس بیٹھ کر تو نہیں پڑھا۔ تو وہ نبی اگر یہ کہے کہ ہر چیز کے اندر پانی کا عنصر شامل ہے، اور پھر 1400 سال کے بعد تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو، تو یہ سائنس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، سائنس قرآن کی تائید کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہو جاتا ہوں، میرا دل انتہائی خوشی محسوس کرتا ہے جب آپ کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہے، اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل اور حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا، جو بھی جاندار چیز ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، آتے جاتے لوگوں کو سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے تعلق اچھا رکھو، اور وَصَلِّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھنی کرو، اس کو ہم تہجد کہتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو اس حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، فرمایا فَلَا يُؤْمِنُونَ، یہ مانتے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، جبکہ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنایا ہم نے زمین میں بوجھ، پہاڑوں کی شکل میں ایک بوجھ ہے، أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ وہ لوگوں کو لے کر مضطرب نہ ہو جائے، حرکت نہ کرنے لگے۔ معید کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے اضطراب کے لیے۔ یہ مولوی صاحب اس کا آج کچھ کریں، نبی صاحب یہ آپ کو بھی آواز دے رہے ہیں۔ تو معید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اضطراب والی حرکت کے لیے۔ ایک معنی تو جمہور مفسرین نے جو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ بنائے کہ یہ زمین حرکت نہ کرنے لگے اور مضطرب نہ ہو جائے، یہ معنی تو عام طور پر مفسرین نے لیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے زمین کو ٹھہرایا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں اضطراب نہ ہو، ورنہ اگر زمین ہلتی رہتی تو لوگ بھی پریشان رہتے، ان کے لیے بھی کوئی سکون اور اطمینان کا ذریعہ نہ ہوتا۔ تو اتنی بڑی دنیا بنائی، کائنات بنائی، اس کو پھر زمین کو جما کر رکھا۔ ہم ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں اور اس گھر کو جمانے کے لیے اور اس کے فرش کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔
اور اللہ نے پوری دنیا کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ بندہ اس پر چلتا ہے اور اس کی وجہ سے چلنے کی وجہ سے اندر نہیں دھنستا، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ اندر چلا جائے، اور اتنی تھکانے والی بھی نہیں ہے کہ بندہ پاؤں رکھے اور چند قدموں کے بعد تھک جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ خاص ایک نظام ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہ پا جائیں۔ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے راستوں کا کشادہ ہونا۔ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو سامنے رکھا جائے۔ جب کسی جگہ کا تعین کرنا ہو اس کے راستوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان بنایا جو محفوظ چھت ہے کہ جس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ چاہے تو اس وقت پھر آسمان بھی ٹوٹ جائے گا اور سارا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن خود سے آسمان گرے ایسا نہیں ہے، مضبوط چھت ہے آسمان کی۔ اور وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں سے غافل ہے، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ انسان اگر تھوڑا سا تفکر کرے، غور کرے کہ مجھے تھوڑی سی جگہ بنانے کے لیے کتنا کچھ سوچنا پڑتا ہے اور کتنا نظام میں بناتا ہوں، یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے آخر یہ بھی تو کسی نے بنائی ہے، جس نے بنائی ہے اس کی کیا مرضی ہے کہ زندگی کس طرح گزرے۔ جو بندہ یہ سمجھ گیا دنیا آخرت میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی